امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا پر حملے، اس کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری اور عارضی طور پر ملک چلانے کے اعلان نے نہ صرف پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے بلکہ ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل دے رہے ہیں جس میں قانون اس کا چلے گا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اور عالمی قوانین کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ 2 دن قبل امریکی صدر ٹرمپ نے اس وقت بین الاقوامی نظام میں زلزلے جیسی لہریں دوڑا دیں کہ جب ان کے حکم پر ایک غیر معمولی خفیہ آپریشن کے نتیجے میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ امریکی تحویل میں لیتے ہوئے امریکہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ آج دوپہر کو کل تک 3 کروڑ کی آبادی پہ حکمرانی کرنے والے صدر مادورو کو بذریعہ ہیلی کاپٹر عدالت لے جایا گیا کہ جہاں ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ یہ گرفتاری اس طویل تصادم کا نتیجہ تھی کہ جو واشنگٹن اور وینزویلا کی سوشلسٹ حکومت کے درمیان گزشتہ کافی عرصے سے جاری تھی، مگر اس تصادم میں صدر مادورو کی گرفتاری نے عالمی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور امریکی خارجہ پالیسی پر گہرے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی فورسز کے حملے کے بعد وینزویلا میں بڑے احتجاج شروع ہو چکے ہیں اور عوام سڑکوں پر نکل کر اپنے صدر کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ 3 جنوری کی رات 150 سے زائد امریکی جنگی جہازوں، ہیلی کاپٹروں اور 3 درجن سے زائد امریکی فوجیوں نے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس پر حملہ کیا اور اس پوری فوجی کارروائی کو ایبسولوٹ ریزالو کا نام دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 3 امریکی ایجنسیوں کے سینئر اہلکاروں نے آپریشن ایبسولوٹ ریزالو سے متعلق بتایا ہے کہ اس آپریشن کی منصوبہ بندی مہینوں تک جاری رہی۔ آپریشن سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے یو ایس جوائنٹ چیئرمین آف سٹاف چیئرمین جنرل ڈین کین کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن میں صدر مادورو کے رویے سے متعلق مہینوں تک جمع کی گئی انٹیلیجنس استعمال کی گئی کہ جس میں یہ جاننا بھی شامل تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پالتو جانوروں اور کپڑوں کی تفصیلات تک حاصل کر لی گئی تھیں۔ جنرل کین نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس آپریشن میں کسی امریکی جان یا طیارے کا نقصان نہیں ہوا۔ صدر مادورو اور امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ بیانات بھی دیتے آئے ہیں۔ واضح رہے، صدر ٹرمپ کے علاوہ امریکہ کے مغربی اتحادی ممالک بھی صدر مادورو کے خلاف کچھ عرصے سے بیانیہ بنا رہے تھے کہ وہ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کر کے وینزویلا میں اقتدار پر قابض ہوئے۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ وینزویلا پر منشیات پھیلانے کا بھی الزام عائد کرتے آئے ہیں۔ امریکی اور مغربی میڈیا کے مطابق امریکہ گزشتہ سال اگست سے وینزویلا کے خلاف کارروائی کی تیاری کر رہا تھا اور اس کے لیے امریکہ نے کم از کم اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر اور دیگر جنگی کشتیاں وینزویلا کے ساحلوں کے قریب تعینات کیے۔ ان جنگی بحری جہازوں کو امریکی ایئر فورس کا کور بھی حاصل رہا۔ عالمی ماہرین کے مطابق دھاندلی اور منشیات سے بڑھ کر ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کی وجہ سے صدر مادورو کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ملک سیاہ سونے یعنی کہ تیل کے ایک عظیم سمندر پر بیٹھا ہے، مگر اس کے باوجود امیر ترین ممالک میں شامل نہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 تک وینزویلا کے تصدیق شدہ تیل کے ذخائر تقریباً 303 ارب بیرل تھے۔ یہ مقدار سعودی عرب، ایران اور کینیڈا جیسے بڑے ممالک سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کے پاس وینزویلا سے تقریباً 5 گنا کم تیل ہے۔ فرانس 24 کے مطابق ایک وقت میں روزانہ 35 لاکھ بیرل تیل پیدا کرنے والا ملک اب بمشکل 11 لاکھ بیرل یومیہ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اتنی مقدار میں تیل کے ذخائر کی بدولت وینزویلا کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ملک آج اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عام شہری کی قوت خرید بہت کم ہے۔ مقامی کرنسی بولیوار کی قدر شدید گراوٹ کا شکار ہے۔ شدید عالمی پابندیوں کے ساتھ اربوں ڈالر کے قرضوں نے بھی وینزویلا کو جکڑ رکھا ہے، جبکہ رائٹرز کے مطابق تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ وینزویلا کے تقریباً 60 ارب ڈالر مالیت کے ڈیفالٹ شدہ بانڈز تاحال واجب الادا ہیں، جبکہ وینزویلا کا مجموعی بیرونی قرضہ تقریباً 150 سے 170 ارب ڈالر کے درمیان بنتا ہے۔ اتنا تیل ہونے کے باوجود وینزویلا کی معاشی مشکلات سے متعلق ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ وینزویلا کا زیادہ تر تیل کروڈ آئل یعنی کہ انتہائی گاڑھا تیل ہے۔ اس تیل کو نکالنا اور صاف کرنا عام تیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل اور مہنگا ہے۔ مہنگی اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بھاری سرمایہ کاروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وینزویلا کے تیل کی مانگ دنیا میں بہت کم رہی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق تیل کے معیار کے علاوہ حکومتی بد انتظامی اور سرکاری ملکیتی آئل کمپنی نے وینزویلا کو دنیا میں پیچھے رکھنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ صدر مادورو کو ہٹائے جانے کے بعد کیا امریکہ
वेनेजुएला पर आए तेल की फरोख्त की पाबंदियां हटाएगा या नहीं, इस मुतालिक सदर ट्रंप तो बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। वो मुतअद्दिद बार ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अब अमेरिका वेनेजुएला का इंचार्ज है और अगर नई रहनुमा ने अमरीकी मुतालबात को तस्लीम ना किया तो मजीद फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की नई क़यादत को धमकी देने के अलावा क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया और ईरान को भी धमकियां दी हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का एक बार फिर इजहार किया है। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी एक ऐसे वक्त में दी है कि जब ईरान में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इन मुजाहरों में अब तक 16 से ज़ायद अफराद हलाक भी हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो अमरीका खामोश नहीं बैठेगा। 40 शहरों में जारी ये मुजाहिरे महंगाई के खिलाफ जारी हैं। यहाँ ये बात अहम है कि चारों ममालिक जिन्हें सदर ट्रंप ने धमकी दी है ये सारे के सारे ऑयल रिच कंट्रीज हैं। वेनेजुएला के तेल ज़खायर से मुतल्लिक जर्मन खबर रसाल इदारे डॉच वेल ने अपने तज्जिये में लिखा है कि अमरीकी हमले और इसके नतीजे में वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी ने वेनेजुएला में हालात को बेयकीनी का शिकार कर दिया है। मगर ये पहली बार नहीं कि जब वेनेजुएला मुश्किलात और बेयकीनी का शिकार हुआ हो। इससे कबल 90 और 2000 की दिहाई में भी अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। उस वक्त वेनेजुएला के सरबरा ह्यूगो चावेज थे। चावेज की वफात के बाद मारूफ अमरीकी कंपनी शेवरॉन ने वेनेजुएला में अपने ऑपरेशन शुरू किए, मगर दिहाइयों की पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला का तेल आलमी मार्केट में फरोख्त नहीं हो सका। लेकिन फिर 4 साल कबल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बाइडन इंतजामिया ने कुछ पाबंदियां नरम की, लेकिन मदुरो की सदर मुंतखब होने के बाद अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शुरू हो गई कि जो आने वाले दिनों में शायद कम हो जाए। DW के मुताबिक अमरीकी मुईशत को इस वक्त तो तेल की जरूरत नहीं, वो खुद तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन मसला यह है कि अमरीकी तेल लाइट क्रूड है, यानी कि सादा अल्फाज में दुनिया में बिकने वाले तेल में अमरीकी क्रूड की दर्जाबंदी कम है और इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका कनाडा और मेक्सिको से क्रूड ऑयल दरामद करता है और फिर इसे रिफाइन करके बरामद करता है, कि जो कि यकीनन महंगा काम है। इस खर्च को कम करने के लिए अमेरिका की नजर उस वेनेजुएला के तेल ज़खायर पर यकीनन है कि जिन्हें अब तक ज्यादा छेड़ा नहीं गया। जहां सदर ट्रंप वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी का क्रेडिट ले रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आलमी रहनुमा भी इस इकदाम पर सवाल उठा रहे हैं। चीन ने वेनेजुएला के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा करे और वेनेजुएला के बहरान को ताकत की बजाय बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि किसी मुल्क के रहनुमा को जबरदस्ती गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर ले जाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सफारती असूलों की खिलाफ वर्जी है और इस नौइयत की कार्रवाइयाँ न सिर्फ खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा देती हैं बल्कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी मुनाफी हैं।